الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا فلا تكن خامسا فتهلك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو بزرگو، اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھیجا تنہا، بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کی رہبری فرمائیے اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے. اور اللہ پاک نے قرآن کریم کو فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے. جو قرآن سے جڑے گا، جو قرآن کے علم سے جڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے. وہ دنیا میں زندگی اچھی گزارے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے راستہ آسان ہوگا، وہ جنت کا مستحق بنے گا. اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رسالت اور نبوت دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی تعلیم فرمائی. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ پڑھیے. سب سے پہلے حکم ہوا آپ پڑھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی تو ہمیشہ کچھ کھانا وغیرہ لے کر، توشہ وغیرہ لے کر پہاڑ پہ چلے جاتے تھے. غار حرا کے اندر جا کر عبادت میں مشغول رہتے تھے، اپنی رب کی عبادت کرتے تھے. 2 4 5 دن کا کھانا، کبھی 1 ہفتے کا کھانا، کبھی 10 دن کا کھانا لے کر ادھر چلے جاتے تھے اور مستقل اللہ کی عبادت میں رہتے تھے. اچانک عبادت کے درمیان میں جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے. جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کھڑے ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور فرمانے لگے: اقرا یا محمد اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن گھبرانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مطمئن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے علم نہیں سیکھا، کسی انسان کو انہوں نے استاد نہیں بنایا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھلانا تھا کہ یہ نبی امی جنہوں نے کسی سے علم نہیں سیکھا، اللہ نے اپنے غیبی علم سے نوازا کہ سارے کے سارے کتب خانے بھر گئے یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ فرمایا اقرا. پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ، یہ 1 مرتبہ بول کر جب کہتے تھے آپ پڑھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو ان کو سینے سے لگاتے تھے اور زور سے طاقت سے ان کو دباتے تھے، دبا کر پھر چھوڑ دیتے تھے. پھر فرماتے تھے آپ پڑھیے اقرا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہتے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر 2 مرتبہ سینے سے لگاتے. پھر تیسری مرتبہ اسی طریقے کا واقعہ ہوا. چوتھی مرتبہ جب یہ تیسری مرتبہ چھوڑ دیے اور چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ آپ پڑھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمے جاری ہو گئے، قرآن کریم کی آیت جاری ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیکھنے کا حکم فرمایا.
پڑھنے کا حکم فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر اسی قرآن کو مشہور کیا، اسی قرآن کی طرف دعوت دی۔ جو بھی انسان اسلام میں داخل ہوتا، جو بھی مسلمان بنتے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ عام مکہ المکرمہ کا رواج بن گیا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ قرآن کریم جو نازل شدہ ہے اس کو کوئی چمڑے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر لکھا ہوا رہتا، وہ صحابہ کرام نقل کرتے اور اپنے پاس لے کر جاتے اور اس کو یاد کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھلاتے تھے۔ یہ قرآن کریم کا معمول تھا، کیونکہ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو قرآن سے معمور کرے، اپنے دل کو قرآن سے بھرے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن کا حصہ نہیں اس کا دل کھنڈرات کے مانند ہے۔ یعنی پرانے گھر جو بہت سال سے بند ہوتے ہیں اس کو کھنڈر کہا جاتا، وہ کھنڈرات کی طرح ہے، یعنی اس کے دل کے اندر شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر شیطان اپنے عمل کرتا ہے، شیطان اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، من لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے دل میں، جس کے پیٹ میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں اس کا دل کھنڈرات کے مانند ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اٹھانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ نے امت کی رہبری کے لیے قرآن کریم کی عظمت کو خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ قرآن کریم اگر کسی پہاڑ کے اوپر اتارا جاتا تو اللہ کے ڈر سے مع صلابتہ متزلزلا، کہ وہ اپنی قوت راسخہ مضبوطی کے باوجود اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا جب قرآن کریم کو اس پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر نازل نہیں کیا، کیونکہ قرآن کے اندر وہ برداشت کی طاقت نہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ پاک نے وہ طاقت انسان کو عطا فرمائی، اسی لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ذمہ داری پر نازل فرمایا۔ اور جب انسان کے اوپر نازل فرمایا تو انسان کے اوپر قرآن کی ذمہ داری نہیں ڈالی اس کی حفاظت کی، بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے لی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول، آپ ان پہاڑوں کو دیکھتے، قرآن کی بوجھ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس۔ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ قرآن کریم میں جو وعدے ہیں، جو وعیدیں ہیں، جو ڈانٹ ہے، جو مسلمانوں کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وہ عبرت اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عبرت بنا رہے ہیں کہ پہاڑ پر نازل نہیں کیا گیا، پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے تمہارے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ نے قرآن کو رکھا ہے، اللہ نے انسان کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ انسان اس بات کو سمجھے اور اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کے نازل کردہ کتابوں پر عمل کرے، اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کے علم کو، جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، یہ حدیث کا علم سیکھتا ہے، جو آسمانی علم سیکھتا ہے، آسمانی کون سا علم ہے؟ یا تو قرآن ہے یا تو حدیث ہے، اور یہ جو قرآن و حدیث سے جو نکلے ہوئے مسائل ہیں، فقہ ہیں، یہ دین میں داخل ہیں، تو آسمانی علم کو علم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں اس کو فنون سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ فن ہے، علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہیے،
مسلمانوں میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن اس کو علم نہیں کہا جائے گا، اس کو فن کہا جائے گا۔ انجینئر بننا چاہیے، مسلمانوں میں اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کو علم نہیں کہا جائے گا، اس کو فن کہا جائے گا۔ لیکن عالم بننا یہ علم ہے، یہ خدا کے علم کو رکھنے والا ہے، اس لیے اس کی تعریف بیان کی گئی، اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عالم کا کسی گاؤں میں مر جانا مصیبت کبریٰ، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پورے گاؤں کے مر جانے سے زیادہ بڑی مصیبت کسی ایک عالم کا مر جانا ہے جو قرآن کے علم کو رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، الذین یعرفون علم اللہ عز وجل، جو اللہ کے علم کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ جو لوگ کسی کے علم کو جانتے ہیں اس کی عظمت ان کے دل میں آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ تذکرہ ہو رہا تھا، دبئی کے اندر کسی صاحب کے سامنے تذکرہ ہو رہا تھا جنات کے متعلق، کہ جن گھر کے اندر ہوتا ہے، جن کا بسیرا ہوتا ہے گھر کے اندر، عام طور پہ ہر مسلمان کے گھر میں مسلمان جن ہوتے ہیں اور کافروں کے گھر میں کافر جن ہوتے ہیں۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کے ساتھ جن رہتے ہیں، اور ہر ایک، اور شیطان وہ جن کی ایک قسم ہے، شیطان جن کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر انسان کے ساتھ میں اللہ پاک نے ایک شیطان لگا دیا ہے، ایک جن ہے جس کو آپ قرین کہہ لیجئے، قرین جو مستقل ساتھ میں رہتا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر قیامت تک وہ قرین رہتا ہے، قیامت تک، پھر دوبارہ جب زندہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک نظام ہے۔ تو تذکرہ ہوا کہ کیسے ہم کو معلوم پڑے کہ ہمارے گھر میں جن ہے۔ جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ کافر جن سے بچاتے ہیں، یعنی گھروں میں چوری ہونے سے، ورنہ جیسے انسان لوگ چوری کرتے ہیں ویسے جن بھی چوری کرتا ہے، پیسے چوری کرتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پر چابی رکھو، کھانا رکھو، چیزیں رکھو، اس جگہ آپ کو وہ چیز ملتی نہیں، حالانکہ آپ کو پکا یقین رہتا آپ یہاں رکھے تھے وہ چیزیں وہاں ملتی نہیں۔ تو یہ تذکرہ ہونے لگا۔ تو جن کے اقسام ہیں، اس میں سے ایک جن کا نام ہے جاثوم۔ یہ جاثوم جن کیا کرتا ہے؟ مستقل انسان کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، اور جب بھی انسان سوتا ہے تو اس کے، اگر اس نے اذکار کے بغیر سویا، سونے کے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے بغیر اگر سویا ہے تو سینے پر آ کر چڑھ جاتا ہے اور وہ مارنا سوچتا ہے انسان کو۔ اسی لیے آپ کبھی کبھی دیکھیں گے انسان لیٹتا ہے، اس کا فوراً اس کو کھانسی شروع ہو جاتی، تو 1 منٹ پر وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر آرام سے سوتا ہے، تو اس کو مار دینا سوچتا ہے۔ اور جب وہ انسان سو جاتا ہے تو گھر میں گھومتا رہتا ہے، اور جب اس کو بیزار آ جاتا ہے تو فوراً وہ کسی طریقے سے اس کو جگا دیتا ہے، نہیں تو کوئی چیزیں گرنے کی آواز دلاتا ہے تاکہ وہ شخص جاگ جائے اور پھر اس کا انس باقی رہے۔ جب یہ تذکرہ ہوا تو اس کو بہت ڈر لگ گیا، کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تو ڈرا دیا، اب تو خود اپنے گھر میں ڈر معلوم ہوتا ہے، خود اپنے گھر میں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایسا تذکرہ کر دیا، حالانکہ ایسا ہوتا ہے گھر میں، لیکن اب علم ہو گیا تو اب ڈر لگتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ایک معمولی شیطان، جنات، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ ایسے شیطان کے بارے میں، یہ جنوں کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، یا اس کا علم ہم کو ہو جاتا ہے تو ہم کو ڈر محسوس ہوتا اپنے گھر میں۔ تو وہ رب العالمین، وہ کتنی قدرت کا مالک ہے، وہ کتنی طاقت کا مالک ہے، وہ جاہو جلال والا ہے، جس کے سامنے، جس کے قبضے قدرت میں ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ پورے سمندر کا پانی اس فرشتے کے سر میں ڈال دیا جائے تو اس کے کان تک بھی وہ پانی نہ ٹپک سکے، کان تک بھی پانی نہ آ سکے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے، یہ جو پہاڑوں جیسے دکھ رہے ہیں، یہ صرف پھونک مار کر ان سب کو ریزہ ریزہ کر دینے والے فرشتے، وہ قیامت کے دن ایک ایک جہنمی کو لایا جائے گا اور اس کو 70 زنجیروں، 70,000، 70,000 قرآن میں بیان کیا گیا، 70,000 زنجیروں سے باندھا ہوا ہوگا، اور اس کو صرف ایک فرشتے دھکا دیں گے اور ماریں گے، اور مار کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایسی طاقت والے اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ کیسا وہ رب ہوگا، کیسے وہ اللہ ہوں گے، کیسے وہ اللہ کی طاقت ہوگی۔ جو آدمی اللہ کی طاقت کو جانے گا، اللہ کی طاقت کا علم رکھے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا نہیں۔
اس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے علم کو رکھنے والے ہیں، علماء ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، لوگوں سے فرمایا کن عالما، عالم بنا کرو، عالم بننے کی کوشش کرو، لیکن سارے عالم نہیں بن سکتے، سارے عالم نہیں بن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تم عالم نہیں بن سکتے کن متعلما، طالب علم بنو، علم سیکھنے والے بنو۔ اگر ایک آدمی بڑھاپے کے اندر بھی علم سیکھتا ہے تو وہ بھی اس میں شمار ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے من خرج لطلب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فأدركه، اگر وہ علم حاصل کر لیتا ہے، كتب الله له كفلين، اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، دوہرا اس کو اجر ملتا ہے۔ من خرج لطلب العلم فلم يدركه، وہ علم حاصل نہیں کر سکا، اس کی موت آ گئی، كتب الله له كفلا، اللہ اس کو اجر کامل عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو عالم بنو او متعلما، یا علم سیکھنے والے بنو، یا علم سیکھنے والے بنو۔ علم سے کون سا علم مراد ہے؟ یہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا علم، نبی کی سیرت کا علم، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، کاروبار ہے، گھر ہے، ہم اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے تو ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی بھی پرورش کر سکے، کوئی بھی دنیا کے اعتبار سے ہمارا سہارا بن سکے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ قادر ہے، سب کچھ بغیر اسباب کے کرنے پر اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے دنیا کا اصول بنایا ہے کہ اللہ جو بھی کریں گے اسباب کے پردے میں کریں گے۔ اگر اسباب کے بغیر اگر اللہ کرتے ہیں تو اس کا نام بدل دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی کام اسباب کے بغیر نبی سے ہو جائے اس کا نام کہا جاتا ہے معجزہ۔ اگر کوئی بھی عمل بغیر کسی اسباب کے کسی ولی سے ہو جائے اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ اگر کوئی بھی کام بغیر اسباب کے کسی عام مسلمانوں سے ہو جائے اس کا نام کہا جاتا ہے معاونت۔ اگر وہی کام بغیر کسی اسباب کے کسی پنڈت سے ہو جائے یا کسی کافر سے ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ استدراج کہ بغیر کسی اسباب کے کوئی چیز وجود میں آ جاتی اس کا نام بدل جاتا ہے۔ لیکن دنیا کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو بھی چلے گا وہ اسباب کے تحت میں چلے گا۔ تو اگر ہم طالب علم نہیں بن سکتے، ہمارے پاس ویسے اسباب نہیں ہیں، تو ہم کو کیا بننا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا راستہ دکھایا، کن محبن، کم سے کم محبت کرنے والے بنو، علم والوں سے، علم سیکھنے والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ کم سے کم عالم، اگر عالم بن نہیں سکتے تو علم سیکھنے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم محبت کرنے والے بنو۔ چوتھی جگہ فرمایا کن مستمعا، اور سننے والے بنو، علم کی باتیں سننے والے بنو، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سننے والے بنو، کم سے کم سننے والے بنو۔ اگر تم سنو گے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تکن خامسا، پانچویں مت بنو، ہرگز پانچویں مت بنو، فتہلک، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے علم سیکھنے کو فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر آدمی کو علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لیکن ہر ایک کو مفتی بننا یا عالم بننا، حافظ قرآن بننا فرض ہے نہیں۔ ضرورت کا علم سیکھنا فرض ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز کا علم ہونا فرض ہے، نماز کا علم سیکھنا فرض ہے۔ کتنے فرائض ہیں نماز میں؟ ہم 50 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ نمازوں کا علم ہے ہمارے پاس؟ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں، نماز کے اندر کتنے استحباب ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کہیں کسی جگہ پر چوک ہو گئی، کوئی ایک رکن چھوٹ گیا، ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول سے اور غلطی سے مل کر بنا ہے، اسی لیے
اسی لیے شریعت میں کہا گیا کسی انسان پر بھروسہ مت کرو بلکہ گمان اچھا رکھو. ظنوا بالمؤمنین خیرا، لوگوں سے اچھا، مومن مسلمانوں سے اچھا گمان کرو. بھروسہ کرنے والی ذات تو اللہ کے اوپر ہے. آدمی کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، انسان کے اوپر اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، بھول سے اور غلطی سے مل کر انسان بنا ہے. اور انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک چیز رکھا ہے جس کا کوئی عمل خاص نہیں ہے. جیسے اللہ نے ہاتھ کو بنایا ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں کو بنایا اللہ نے چلنے کے لیے، آنکھ کو بنایا دیکھنے کے لیے، ناک کو بنایا سونگنے کے لیے، منہ کو بنایا بولنے کے لیے. ہر ایک جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ہر ایک کا عمل خاص ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز انسان کے اندر بنائی ہے جس کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، اس کو فری چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عربی میں اس کو دل، قلب بولتے ہیں، اردو میں اس کو دل بولتے ہیں. اس کا نام، دل کا نام عربی میں قلب ہے، اور قلب کی جمع قلوب ہے. اس کا نام قلب کیوں رکھا گیا؟ القلب یتقلب، جو بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. القلب یتقلب. اسی لیے عربی میں اگر آپ بات کریں گے، کسی کو پلٹنا ہوگا، کوئی چیز ایسے رکھی ہوئی ہے اس کو یوں کرنا ہوگا، تو آپ اس کو عربی میں بولیں گے اس کو پلٹو، اس کو بولیں گے قلب، قلب، اس کو پلٹ دو، اس کو بدل دو. القلب، اس کا نام قلب رکھا گیا اس لیے کہ یہ تقلب، یہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ جیسے بدلے گا تو اس کی زبان بدل جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی کبھی کسی کی تعریف کرتا ہے، تھوڑے دن کے بعد اس کی برائی بیان کرتا، کبھی اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، فوراً دشمنی پر اتر جاتا ہے. تو لوگوں کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا حکم دیا ہے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو. اب اچھے گمان کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کا اگر علم ہو گیا، گمان کا علم ہے، نمازوں کا علم ہے، ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کا علم ہے، تو اللہ تبارک تعالی ہماری مدد فرماتے ہیں، ہماری رہبری ہو جاتی ہے. اسی ظنوا بالمؤمنین خیرا کے تحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ جیسا گمان کرے گا میرے ساتھ ویسے، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. کبھی کبھی آپ غور کریں گے، ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں شاید میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا، یعنی بولنے کا انداز میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، بیمار ہو جاتا ہے. گاڑی سے کہیں نکلا ہے، کچھ گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا گمان کرتے ہیں ویسا ہو جاتا. انا عند ظن عبدی بی، حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا گمان کرو گے اللہ کے ویسے ہی فیصلے ہوں گے. اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے، لیکن اچھا گمان کرنے کے لیے اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے. اسی لیے بات ہو رہی تھی علم کے اوپر کہ علم کی وہ فضیلت ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا جاننے والا، علم کا ماہر، علم مسائل کے ماہر کو عربی میں فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس کو، جو ماہر عالم ہوتا ہے یا ماہر مفتی ہوتا ہے، اس پر فقیہ کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد، فقیہ واحد، ایک فقیہ، ایک ماہر عالم، اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ 1000 عابدوں پر وہ ایک عالم بھاری ہوتا ہے. 1000 عابدوں پر وہ ایک عالم بھاری ہوتا ہے. 1000 عابد کس کو کہتے ہیں؟ الاسف الشدید ہم میں سے کوئی عابد کہنے کا قدرت نہیں رکھتا. عابد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پوری نمازیں ہوتی ہوں، وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو، گناہ صغیرہ سے بھی وہ بچتا ہو، پورے اوابین، چاشت، اشراق اور جتنے بھی نوافل ہیں دنیا کے ماں سوا سے وہ کٹا ہوا ہو، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہنے والے کو عابد کہا جاتا. تو جو ہمیشہ عبادت میں رہے، اللہ کی رضامندی میں ہمیشہ لگا رہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، ایسے 1000 لوگوں پر ایک عالم بھاری ہے شیطان کے لیے.
تو اس کے لیے دوستو ان باتوں کا کیا مقصد ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ علم اتنی بڑی نعمت ہے تو ہم کو چاہیے ہم اپنے مرنے سے پہلے ہم تو سیکھ نہیں سکے، ہمارے پاس وہ وقت نہیں ملا، یہ وہ ماحول نہیں ملا، ابھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ایک ماحول ہے، مختلف جگہ پر مکاتب مدارس قائم ہو رہے ہیں، مدارس بھی الحمدللہ قائم ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں اپنے بچے کو حافظ بنانے کی، اپنے بچے کو عالم بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اگر ہمارے پاس ویسے بچے نہیں جو حافظ بن سکیں، عالم بن سکیں، تو کم سے کم اپنے رشتہ داروں میں کسی کا انتخاب کریں کہ میں اس کو حافظ بناؤں گا، اس کو عالم بناؤں گا۔ اپنے مرنے سے پہلے کم سے کم ایک کو تو اللہ کے لیے بنا دیں، تاکہ وہ ایک ہمارے لیے جو وہ ہماری نیت سے یا ہمارے نام سے دعا بھی نہیں کرے گا، ہمارے نام سے کچھ پڑھے گا بھی نہیں، لیکن ہم قبر میں رہیں گے، وہ کسی کی نیت سے نہیں پڑھے، ہم کو پورا مکمل کا مکمل اجر ملتا رہے گا۔ ورنہ دوستو ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، یہ ساری زمینیں، جائیداد، گاڑیاں، بنگلے، ساری چیزیں دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی، قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ قبر کے اندر جو پوچھا جائے گا اس سوال کا ہم نے جواب دے دیا تو قبر میں لیٹے رہیں گے، لیکن ہماری نیکیاں ساری بند ہو جائیں گی۔ اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد مر جاتی ہے، انقطع عملہ، اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا الثلاث، سوائے 3 اعمال کے، ولد صالح يدعو له، ایک نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے تو قبر میں پہنچے گا، اس کے لیے قبر میں پہنچے گا۔ دوسرے علم ينتفع به، دوسری وہ چیزیں ہیں کسی کو اس نے علم سکھلایا، علم بانٹا ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے علم دین سکھلایا ہے، وہ بھی آپ کے قبر میں ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، یہ میری بات نہیں، آپ کے اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صدقۃ جاریہ، کہ کوئی ایسے صدقات کر دیے جو اللہ کے راستے میں کچھ بنا دیا، بوڑی بنا دی، مسجد بنا دیے، مدرسے بنا دیے، دینی چیزیں بنا دی جس سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب دیتے رہیں گے قبر کے اندر۔ اس لیے کوشش کریں، نیت کریں، عزم کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر سے انشاءاللہ عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، مفتی بناؤں گا۔ دوستو جب علم پھیلے گا دنیا کے اندر تو دنیا والوں کی رہبری ہوگی، آپس کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ آپ اگر غور کریں گے، آپ اگر اپنے بیٹے کو اگر ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو، آپ غور کریں اس بات پر، باپ ڈرتا ہے بیٹے سے بات کرنے سے، کہیں کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ بیٹا ناراض ہو جائے۔ اگر بیٹا ڈاکٹر ہے یا بیٹا انجینئر ہے تو اس کو ڈر معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو ڈر لگتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے میرا بیٹا ناراض ہو جائے۔ لیکن وہی بیٹا اگر آپ کا صحیح عالم ہے، اللہ سے ڈرنے والا عالم ہے، تو بیٹا ڈرتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے میرا باپ ناراض ہو جائے یا میری ماں ناراض ہو جائے۔ اس لیے دوستو یہ علم آپ کو دنیا کے اندر بھی راحت پہنچائے گا اور مرنے کے بعد بھی راحت پہنچائے گا، اور اس علم کی بنیاد پر آپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال آپ دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے جمعے میں ہم نے جو سنا انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، خدا کے علم کو پوری دنیا کے اندر عام کریں گے، اور اپنے خاندان کے اندر علم والوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اولادوں میں علم کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور علم کے لیے لوگوں کی تشکیل کریں گے، جیسے صحابہ کرام کے لیے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ علم کے لیے تشکیل کرتے تھے، علم سکھلانے کے لیے۔ 2 صحابی ہیں، دونوں دوست ہیں، وہ ایک بکریاں چرانے جاتے تھے، ایک دنیا کے کاروبار کرنے جاتے تھے، ایک کو رسول علیہ السلام کے پاس چھوڑ کر جاتے تھے کہ تم رسول علیہ السلام سے علم سیکھنا، حدیث کو یاد کرنا سیکھنا، اور دوسرے دن یہ جاتے تھے اور دوسرے بیٹھتے تھے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی، پورے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔